ارسطو ان عظیم ترین فلسفیوں میں سے ایک تھا جو اب تک زندہ رہا اور تاریخ کا پہلا حقیقی سائنسدان۔ اس نے فلسفہ اور سائنس کے تمام شعبوں میں اہم شراکتیں کی۔ اس نے رسمی منطق کے شعبے کو ایجاد کیا اور اس نے مختلف سائنسی شعبوں کی نشاندہی کی اور ایک دوسرے سے ان کے تعلقات کو دریافت کیا۔ ارسطو ایک استاد بھی تھا اور اس نے ایتھنز میں اپنا ایک اسکول قائم کیا جسے لائسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 367 قبل مسیح میں اپنے والد کی وفات کے بعد ارسطو نے ایتھنز کا سفر کیا، جہاں اس نے افلاطون کی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ بعد میں افلاطون کی موت کے بعد اس نے اکیڈمی چھوڑی، موجودہ ترکی کے شمال مغربی ساحل کا سفر کیا۔ وہ وہاں لیسوبوس کے جزیرے پر 343 یا 342 تک مقیم رہے۔ میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ دوم نے اسے میسیڈونیا کے دارالحکومت پیلا میں فلپ کے نوجوان نوعمر بیٹے الیگزینڈر کے ٹیوٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے بلایا، جو اس نے 2 یا 3 سال تک کیا۔ 335 میں ایتھنز پہنچنے تک ارسطو غالباً میسیڈونیا میں کہیں مقیم تھے۔ ارسطو کا سب سے مشہور استاد افلاطون تھا، جو خود سقراط کا طالب علم رہا تھا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو، جن کی زندگیاں صرف 150 سال پر محیط تھی، مغربی فلسفے کے تاریخ کے اہم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ ارسطو کا سب سے مشہور طالب علم فلپ کا بیٹا الیگزینڈر تھا، جسے بعد میں الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ایک فوجی ذہین تھا جس نے بالآخر پوری یونانی دنیا کے ساتھ ساتھ شمالی افریقہ اور مشرقی وسطیٰ کو فتح کیا۔ ارسطو کا سب سے اہم فلسفیانہ طالب علم شاید تھیوفراسٹس تھا، جو تقریباً 323 میں لائسیم کا سربراہ بنا۔ ارسطو نے فلسفہ اور سائنس کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتے ہوئے 200 کے قریب رسالے اور دیگر کام لکھے۔ ان میں سے کوئی بھی مکمل شکل میں زندہ نہیں ہے۔ تقریباً 30 کام جن کے ذریعے ان کی سوچ کو بعد کی صدیوں تک پہنچایا گیا۔ ان میں لیکچر نوٹ ارسطو یا اس کے طلباء کے ذریعے مسودات پر مشتمل ہے، جو قدیم اسکالرز کے ذریعے تدوین کیے گئے ہیں، خاص طور پر اینڈرونیکس آف روڈس، لائسیم کے آخری سربراہ، جنہوں نے ترتیب، تدوین اور تدوین کی۔ روم میں تقریباً 60 قبل مسیح میں ارسطو کے موجودہ کام شائع ہوئے۔ ان تحریروں کا فطری طور پر مختصر انداز انہیں پڑھنا مشکل بناتا ہے، یہاں تک کہ فلسفیوں کے لیے بھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔